بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما القول باعتبار التعدد فمبنی علی المناقشۃ فی الروایۃ السابقہ وامثالها۔ بحث ہماری احکام تخلی کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ موضع بول جو پیشاب کی جگہ ہے، انسان اس کو فقط پانی سے پاک کر سکتا ہے، البتہ پانی سے دھونا ایک مرتبہ ہی کفایت کرتا ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ صحیح ہے جمیل ابن دراج ہے کہ اس صحیحہ میں وارد ہوا ہے اذا انقطعت درۃ البول فصب الماء، جب پیشاب ٹپکنا بند ہو جائے تو اس پہ پانی گراؤ۔ تو اب یہ صب الماء پانی گرانا مطلق ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اطلاق پایا جاتا ہے۔ جب اطلاق پایا جاتا ہے تو آپ ایک مرتبہ ہی دھوئیں گے تو فصب الماء صادق آ جائے گا، لہذا دو مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور قول ہے کہ جو قول کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کافی نہیں ہے بلکہ متعدد مرتبہ ہونا چاہیے، دو مرتبہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا گزشتہ روایت میں جو فصب الماء درست ہے کہ مطلق ہے، لیکن علم اصول میں پڑھتے ہیں کہ اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقدمات حکمت ہونے چاہیے۔ مقدمات حکمت میں اہم ترین مقدمہ یہ ہے کہ مولا اس جہت سے مقام بیان میں ہو جو وہاں پر اطلاق کے اندر مقدمات حکمت ذکر ہوتے ہیں، اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ اطلاق کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہونا چاہیے۔ اچھا، مولا مقام بیان میں ہو اور اس کے علاوہ قرینہ متصلہ اور منفصلہ بھی ذکر نہ کریں، حالانکہ اس کے علاوہ جو دو تین شرائط ہیں وہ اختلافی ہیں کہ انصراف بھی نہ ہو یا قدر متیقن بھی نہ ہو در مقام تخاطب، کہ یہ علم اصول میں آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مولا اصلاً اس جہت سے مقام بیان میں نہیں ہے۔ مولا فقط یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بابا اگر پیشاب کیا جائے تو اس جگہ کو پانی سے دھونا ہے، فقط یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آیا ایک مرتبہ دھونا ہے، دو مرتبہ دھونا ہے، اس طرف تو مولا ناظر نہیں ہے، اس کو تو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا جب اس جہت سے مقام بیان میں ہونا ثابت نہیں ہے تو آپ اطلاق سے تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ اطلاق سے آپ اسی وقت تمسک کر سکتے ہیں نا جب اس جہت سے مولا مقام بیان میں ہو۔ یہاں پر تو اس جہت سے اصلاً امام مقام بیان میں ہی نہیں ہے، لہذا آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اطلاق سے تمسک نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر آپ کو اصل عملی یعنی استصحاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اصل عملی اور استصحاب کہتا ہے کہ بابا ایک مرتبہ دھونے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے وہ جگہ پاک ہوئی یا پاک نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ بھی دھونا ہے یا نہیں، تو حالت صاحب کا یہ کہ ایک مرتبہ دھونے سے پہلے نجس تھا، ایک مرتبہ دھونے کے بعد میں شک کرتا ہوں کہ پاک ہوا یا نہیں ہوا،
تو استحباب کہتا ہے کہ پاک نہیں ہوا، لہذا دوسری مرتبہ بھی دھونا ہے۔ یہ ان لوگوں کا استدلال ہے، لیکن یہاں پر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ استصحاب آیا احکام کلیہ میں حجت ہے یا نہیں ہے، کہ آقا خوئی رحمت اللہ علیہ احکام کلیہ میں استصحاب کو جاری نہیں کرتے۔ اگر ان کے مبنا کو مان لیا جائے تو پھر قاعدہ طہارت کی طرف رجوع کریں گے، نتیجے میں ایک مرتبہ ثابت ہوگا کہ اس تفصیلی بحث کو یہاں پر انہوں نے نہیں کیا، اور ہماری بھی بنا نہیں ہے کہ تفصیلی مباحث کو یہاں پر ذکر کریں، لہذا اسی مقدار میں جس مقدار میں کتاب میں بات ہے اسی مقدار میں وضاحت کی۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ، لیکن یہ کہنا کہ نہ بابا تعدد معتبر ہے، فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْمُنَاقَشَةِ فِي الرِّوَایَةِ السَّابِقَةِ، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ گزشتہ روایت میں مناقشہ کیا جائے، اشکال کیا جائے۔ وَأَمْثَالِهَا، اور اس جیسی اور روایات بھی جو ہیں جس میں کہا گیا کہ فَغْسِلْ مثلا، مناقشہ اور اعتراض کس طریقے سے؟ اس طریقے سے بِعَدَمِ كَوْنِهَا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمَذْكُورَةِ، وہ روایت اصلاً آغا اس جہت سے مقام بیان میں نہیں ہے۔ کس جہت سے مقام بیان میں؟ اس جہت سے مقام بیان میں ہے کہ پانی سے دھونا ہے، لیکن کتنی مرتبہ دھونا ہے اس لحاظ سے روایت اصلاً مقام بیان میں نہیں۔ جب مقام بیان میں نہیں تو اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے تو کیا کہیں گے؟ خوب ایک مرتبہ دھونے کے بعد آپ مشکوک رہیں گے، مشکوک رہیں گے تو استحباب کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی دھو کیونکہ نجس ہے ابھی تک۔ فَيُرْجَعُ إِلَى الْأَصْلِ، تو اس اصل یعنی استحباب کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وَهُوَ يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ، وہ تقاضا کرتا ہے کہ بابا ایک سے دو مرتبہ دھونا ہے۔ کیوں؟ لاستصحاب النجاست، نجاست کا آپ استصحاب کریں گے۔ یہ فنی عبارت تھی، لہذا تھوڑی سی توضیح دی۔ دوسرا مطلب یہ کہ موضع غائط کو آپ کسی بھی جسم کے ذریعے سے صاف کر سکتے ہیں، خوب روایت ہے۔ وَأَمَّا طَہَارَةُ مَوْضِعِ الْغَائِطِ بِكُلِّ قَالِئٍ، قالع یعنی صاف کرنے والا، یہ کہا گیا کہ موضع غائط کو کسی بھی صاف کرنے والی چیز سے آپ صاف کر سکتے ہیں، پانی ضروری نہیں ہے، پتھر ضروری نہیں ہے، کوئی بھی جسم ہو جس سے اس موضع کو صاف کریں۔ دلیل فَلِصَحِیَّةِ زُرَارَہ المتقدمہ، وہ صحیح زرارہ کہ جس میں ذکر ہوا تھا کہ 3 پتھر کافی ہے، روایت میں تھا نا لا صلاۃ الا بطہور ویجزیک من الاستنجاء 3 احجار۔ ان قلتا، کوئی بندہ کہے کہ بھئی روایت میں تو آیا ہے کہ 3 پتھر، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی جسم ہو، یہ تو بات درست نہیں ہے کیونکہ دلیل اخص از مدعا ہوگا۔ آپ ہر جسم جس کے ذریعے سے اس جگہ کو صاف کر لیا جائے آپ کہتے ہیں طہارت آ جائے گی، جبکہ روایت تو خصوصیت سے پتھر کا ذکر کر رہی ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر الغاء خصوصیت کریں گے، روایت سے عرف پتھر کو موضوعیت نہیں دیتا بلکہ عرف سمجھتا ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اس جگہ کو صاف کر دیا جائے۔ پتھر تو بے عنوان مثال ہے، بناء علی فہم المثالیت من الاحجار، اس بنا پر ہے کہ اس روایت میں ہم احجار سے مثال سمجھ رہے ہیں، نہ کہ یہ مخصوص کر رہا ہے حجر کے ساتھ، وہ الغاء خصوصیت کا قانون۔ بل صحیحۃ ابن المغیرہ عن ابی الحسن علیہ السلام، بلکہ جو ابن مغیرہ کی صحیحہ ہے امام کاظم علیہ السلام سے، اس میں تو یوں آیا ہے قلت لہ للاستنجاء حد، آیا استنجا کے لیے کوئی مقدار اور حد ہے؟ قال لا، امام نے کہا کہ نہ، ینکی ما ثمت، جو وہاں پر ہے اس کو صاف کرے، بس پتھر وغیرہ موضوعیت نہیں رکھتا۔ واضحۃ فی اعتبار التنقیہ بأی مزیل، یہ روایت تو روشن ہے کہ بابا اصل بات یہ کہ اس مکان کو صاف کیا جائے، پھر کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو۔
وَأَمَّا طَهَارَةُ مَاءِ الْإِسْتِنْجَاء، ہم نے کہا کہ جو استنجا میں پانی استعمال ہوتا ہے 3 شرائط کے مطابق پاک ہوگا. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جو روایت ہے، جو صحیح روایت ہے، ابھی ہم ذکر کریں گے احول والی روایت. امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور سوال کرتا ہے کہ مولا میں بیت الخلا سے باہر نکلتا ہوں اور پانی سے استنجا کرتا ہوں، وہ استنجا والا پانی میرے کپڑوں پر لگتا ہے، تو آیا اس میں کوئی حرج ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تمہارا لباس نجس نہیں ہوگا. یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ استنجا والا پانی پاک ہے، کیونکہ عرف سمجھتا ہے کہ اگر وہ استنجا کا پانی کسی اور جگہ پر لگے اور وہ جگہ نجس نہ ہو، اس کو دھونے کی ضرورت نہ ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پانی نجس نہیں ہے. عرف ملاقی اور ملاقہ میں ملازمہ دیکھتا ہے، عرف ایسے سمجھتا ہے. یعنی آپ اس ملازمہ عرفی کو آرام سے سمجھتے ہیں. اچھا، اس بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ روایت میں جو نقطہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ استنجا کا پانی کسی جگہ پر ملاقات کرتا ہے تو آیا اس جگہ کو دھونا ضروری ہے؟ امام کہتے ہیں کہ نہ، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. جب ملاقات جس کے ساتھ اس استنجا کے پانی نے ملاقات کی ہے، یعنی کپڑا، وہ پاک ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ ملاقی یعنی مائع استنجا وہ بھی پاک ہونا چاہیے، وگرنہ مانا ندارت. وَأَمَّا طَهَارَةُ مَاءِ الْإِسْتِنْجَاءِ فَلِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى طَهَارَةِ مُلَاقِيهِ. بابا اس پر دلیل وہ روایات ہیں جو دلالت کرتی ہے کہ جو بھی اس مائع استنجا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے وہ پاک ہے. ان قلتا، آپ سوال کریں، روایت میں تو یہ ہے کہ مائع استنجا سے جو چیز ملاقات کرتی ہے وہ نجس نہیں ہوتی، لیکن مائع استنجا کی پاکائی آپ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ بِزَمِیمَةِ الْمُلَازَمَةِ الْعُرْفِیَّةِ بَیْنَ طَہَارَةِ الْمُلَاقِ وَالْمُلَاقَةِ. عرف ملازمہ دیکھتا ہے کہ اگر ملاقی پاک ہے تو ملاقہ بھی پاک ہے، ملاقہ پاک ہے تو ملاقی بھی پاک ہے. کصحیحۃ الاحوال، صحیح احوال جو امام صادق علیہ السلام سے احوال کہتے، اخرج من الخلا، بیت الخلا سے نکلتا ہوں، فاستنجی بالماء، پانی سے میں نے استنجا کیا، فیقع ثوبی فی ذلک الماء، پھر میرا کپڑا اسی مائع استنجا کے اندر گر گیا، الذی استنجیت، جس پانی سے میں نے استنجا کیا تھا. فقال لا بأس، مولا نے کہا کہ نہ، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مقصد ہے وہ نجس نہیں ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ مائع استنجا 3 شرائط کے مطابق پاک ہوگا. پہلی بات کہ وہ تغیر نہ کرے. خب اگر تغیر کرے گا تو نجس ہو جائے گا. آب کثیر کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ الا ما تغیر لونہ، مگر یہ کہ وہ نجاست اس کے لون کو، دوسری تیسری چیزوں کو اگر تبدیل کر دے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نجس ہو جائے گا. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ عَدَمِ تَغَيُّرِهِ، کہ استنجا کا پانی تبدیل نہ ہو، یہ آپ نے شرط کیوں لگائی؟ فَلِعُمُومِ مَا دَلَّ عَلَى نِجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِأَوْصَافِ النَّجِسِ، کیونکہ وہ روایات جو ہم نے احکام ماء مطلق میں ذکر کی تھی ان میں تھا کہ اگر پانی نجس اور نجاست کے اوصاف سے تبدیل ہو جائے تو وہ نجس ہو جائے گا. ان میں عمومیت ہے، چاہے وہ ماء استنجا ہو یا غیر استنجا ہو، کوئی بھی ماء پانی ہو، اگر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. المتقدم تحت عنوان المطلق و احکامہ، جو پہلے گزر چکی المطلق و احکامہ کے عنوان سے، وہاں پر ہے. روشن ہوا مطلب کہ روایت ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں نا عزیز من، جو ہم نے احکام مطلق اور احکام مطلق میں جو ذکر کی تھی روایت، اس کے اندر آیا تھا یہ جو روایت تھی صحیح حریز،
کلما غلب الماء علی ریح الجیفہ وتوضأ من الماء واشرب فاذا تغیر الماء اگر پانی تبدیل ہو جائے فلا تتوضأ منه ولا تشرب، کہ یہاں پر الماء مطلق ہے، چاہے ماء استنجا ہو یا غیر استنجا ہو۔ واما اشتراط عدم المصاحبہ، یہ کہ وہ اس نجاست کے چھوٹے چھوٹے ذرات اس پانی کے ساتھ نہ ہوں، یہ شرط کیوں؟ اس لیے کہ فلأن دلیل العفو یدل علی العفو من ناحیت اصابت النجاسہ۔ دیکھیں ماء استنجا ویسے تو ماء قلیل ہے نا، نجاست کے ساتھ ملا ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نجس نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شریعت کی جانب سے آپ کو ایک سہولت ملی ہوئی ہے وہ فقط اس جہت سے ہے کہ نجاست سے ملاقات کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا، نہیں کہ اس پانی کے اندر اگر نجاست کے ذرات بھی موجود ہو تو بھی آپ کو یہ سہولت ہے، نہ ایسے نہیں ہے۔ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْمُصَاحَبَةِ فَلِأَنَّ دَلِيلَ الْعَفْوِ يَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ مِن نَاحِيَةِ إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ، وہ دلیل جو کہتی ہے کہ ماء استنجا میں آپ کو معافی ہے، وہ دلالت کرتی ہے کہ معافی فقط اس جہت سے ہے کہ یہ نجاست سے ملا ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے، اگر رنگ تبدیل نہیں ہوا، اجزاء بھی اس میں نہیں ہے تو آپ کو معافی ہے۔ وَهِيَ فِي مَوْضِعِهَا، فقط موضع عف میں روکے گا، اسی جگہ پر، لا اکثر، نہ کہ اس سے زیادہ کی بات ہو۔ اور تیسرا شرط یہ تھا کہ اس ماء استنجا کے ساتھ اور نجاست نہ ملے۔ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ عَدَمِ مُصَاحَبَةِ نِجَاسَةٍ أُخْرَىٰ، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ جو عفو کی بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ غائط اور بول کے ساتھ ملاقات کرے حال الاستنجا، وہ آپ کے لیے معاف ہے، لیکن آیا کوئی اور نجاست اس کے ساتھ لگے تو بھی نجس نہیں ہوگا، یہ تو روایات میں نہیں ہے۔ فَلِأَنَّ أَخْبَارَ الْعَفْوِ تَقْتَضِي عَدَمَ الْانْفِعَالِ بِمُلَاقَاتِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ حَالَ الْاِسْتِنْجَاءِ، آغا جو عفو اور بخشش کرنے والی روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ منفعل نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا جب استنجا کے وقت غائط یا پیشاب کے ساتھ ملاقات کرے، اس کی طرف وقت ناظر ہے۔ وغیر ناظرۃ الی الاصابۃ من ناحیۃ اخرى، اب دوسری طرف تو وہ ناظر نہیں ہے کہ اگر دوسری نجاست آ کر اس سے ملے تو بھی آپ کو عفو ہے، نہ اس کی طرف تو ناظر نہیں ہے۔ جب ایسے ہے تو اب کیا کریں گے؟ فَيُتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِ مَا دَلَّ عَلَى تَنَجُّسِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِالْمُلَاقَاتِ، دوسری نجاسات کے اعتبار سے ہم لوگ اس دلیل کے اطلاق سے تمسک کریں گے جو کہتا ہے کہ ماء قلیل اگر نجاست کے ساتھ ملاقات کرے تو نجس ہو جائے گا، یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اس کے اطلاق سے تمسک کریں گے، نتیجتاً یہ شرط بھی ثابت ہو جائے گا کہ الحمدللہ اس طریقے سے احکام تخلی ختم ہو جاتے ہیں۔ مصنف اس کے بعد وضو کے بعد میں وارد ہو جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس تخلی کے بعد کے آخر میں آداب تخلی کو بھی ذکر کروں، اگرچہ مصنف نے ذکر نہیں کیا لیکن بہرحال طلاب کے اعتبار سے شرعی آداب ہے کہ بہتر ہے کہ ان کی رعایت کی جائے۔ میں المختصر النافع کی عبارت پڑھتا ہوں کہ جو بیت الخلاء میں جانے کے آداب ہیں ان کو انسان رعایت کرے۔ پہلا ادب تغطیۃ الرأس، آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو آپ کو سر ڈھانپنا چاہیے، بہتر ہے، یہ آداب اسلامی میں سے۔ التسمیہ، ذکر، خاص دعائیں ہیں ان کو پڑھا جائے، یاد دے عقل آپ خدا کا نام لیں۔ تیسرا ادب تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، جب آپ بیت الخلاء میں ہوں تو پہلے الٹا پاؤں رکھیں، والیمنی عند الخروج، نکلتے وقت آپ سیدھا پاؤں پہلے باہر رکھیں۔ الاستبراء، اور آداب اسلامی میں سے استبراء بھی ہے، یہ چیز وہ ہے کہ جو مستحب ہیں اور اچھا ہے کہ ان کی رعایت کی جائے۔ وَيَكْرَهُ، اور چند چیزیں مکروہ ہیں۔ پہلی
الجلوس للحاجت فی الشوارع والمشارع، رفع حاجت کے لیے جو پانی کا گھاٹ ہوتا ہے اس جگہ پر رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ جو روڈ رستہ ہے، مشارع جو روڈ شوارع جو روڈ رستے ہیں ان پر بھی رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ مشارع مشرعہ پانی میں جو وارد ہوتے گھاٹ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں، وہاں پر رفع حاجت کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ ومواضع اللعن، اور ایسی جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنا جہاں پر لوگ لعن طعن کرتے ہوں کہ یہاں پر پیشاب نہ کرے، ایسی جگہ پر بھی پیشاب اور پاخانہ کرنا دیگے مکروہ ہے۔ وتحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ وفیء النزال، جہاں پر قافلے آتے جاتے ہیں اس جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ وفی الماء، پانی کے اندر، جارین و راکدن، چاہے جاری پانی ہو یا راکد ہو اس کے اندر پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ والاکل والشرب، پیشاب پاخانے کے وقت کھانا پینا مکروہ ہے۔ والاستنجاء بالیمین، سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ والکلام، اور کوئی بات چیت کرنا وہ بھی مکروہ ہے۔ الا بذکر اللہ او لضرورت، مگر خدا کا ذکر ہو یا کوئی ضرورت ہو تو پھر انسان بول سکتا ہے، وگرنہ وہاں پر بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ یہ کچھ آداب اسلامی ہیں کہ جو میں نے المختصر النافع صاحب شرائع محقق حلی نے جو بیان کیے ان کو ذکر کیا۔ انشاءاللہ کل سے ہم وضو کے بحث میں وارد ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ